تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے اٹ از آلسو ویری اسپیشل، اور آج کے سیشن میں جو ورسز ڈسکس کی جائیں گی دیز آر ایکچولی دا ورسز وچ آر کوائٹ فیمس، اور ہم سب لوگوں نے آلریڈی یہ ورسز پڑھی ہوئی ہیں اور ان پر شاید کبھی تدبر بھی کیا ہو، لیکن آج کے سیشن میں ہم ان ورسز کو ذرا ڈفرینٹ وے میں سمجھیں گے، تھوڑا ڈیپ ریفلیکشن کے ساتھ، ڈیپ تھنکنگ کے ساتھ، اور بیکاز میں کئی دنوں سے ان ورسز پہ کام کر رہا ہوں اینڈ آئی وانٹ شیئر مائی آئیڈیا اینڈ مائی اوپینین ود یو گائز، تو اس لیے آج کے سیشن میں ان ورسز کو ڈسکس کیا جائے گا۔ تب وہ آیات کون سی ہیں؟ بیسکلی وہ آیات ہیں دا بگننگ، اٹس اباؤٹ دا بگننگ آف دا ہیومینٹی when Allah subhanahu wa ta'ala created Adam alayhi salam and angels questioned him۔ تو وہ جو ڈائیلاگ ہے اینجلس کا اللہ تعالیٰ سے، تو وہ بہت فیمس ہے، وہ قرآن میں سورہ ہجر میں ملتا ہے، سورہ بقرہ میں ملتا ہے، سورہ اعراف میں بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کئی اوکیجن پہ وہ جو ڈائیلاگ ہے، وہ ایکسچینج ان ڈائیلاگز، وہ آپ کو آپ سب نے نوٹس کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بار بار قرآن میں ذکر کیا ہے۔ جب کوئی بات قرآن میں بار بار ریپیٹیڈلی اس کا ذکر ہونا، تو دیٹ مینس اٹ ہیز سگنیفیکینس، اس کی امپورٹنس ہے، اور اس کے پیچھے ایک میسج ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایک ایسا میسج ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اس اس بات کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو اس میسج کے اکارڈنگ گزاریں۔ دیٹ مینس دیر از اے پاسبلٹی دیٹ دیر could be multiple messages in a single verse، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سٹوری ہے، یہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا، اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ سٹوری، اور اس کے بارے میں آج ہم سب لوگ مل کے what we can learn from it actually، تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور کیسے ہم فائدہ دوسروں کا بھی کریں اور اپنے آپ کا کس طرح فائدہ کر سکتے ہیں، رائٹ۔ سو ہیئر آئی گو، میں اسٹارٹ کرتا ہوں۔ تو میں بیسکلی سورہ بقرہ کا جو پارٹ ہے وہ پڑھنا چاہوں گا، which is verse number 30 where Allah subhanahu wa ta'ala says remember when your Lord said to the angels I'm going to place a successive human being authority on earth، they asked Allah، یعنی کہ angels نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا will you place in it someone who will spread corruption there and shed blood while we glorify you, your praises, and proclaim your holiness? Allah responded, I know what you do not know۔ There is a very famous professor, mathematician and a public speaker جن کا نام ہے جیفری لینگ، ٹھیک ہے۔ کافی فیمس ہے، ان کے جو ہیں وہ اسپیچز بھی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ ہی از ایکچولی اے ریورٹ مسلم، اینڈ وہ مسلم ہوئے صرف اس ورس کو پڑھ کے۔ ہی سیز کہ انہوں نے صرف اس ورس کو سمجھا، اس پہ مچ کنٹمپلیشن کی، اور پھر وہ اسلام تک پہنچے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو سب سے پہلے تو نا میں آپ کو ان کی تھوڑی سی سٹوری بتا دیتا ہوں ٹو انڈرسٹینڈ دس ورس ایون بیٹر، کہ ان کی سٹوری یہ ہے کہ he was someone who was quite bothered with the fact کہ دنیا میں اتنا زیادہ ظلم کی اور ہے، رائٹ۔ کہ اللہ تعالیٰ گاڈ، یہ بھی تو وہ تب تو he wasn't a Muslim at that time، so he would say کہ گاڈ اس طرح بھی تو چاہ سکتا تھا کہ دنیا میں ہر چیز ٹھیک ہوتی، پرفیکٹ ہوتا، سب کچھ پرفیکشن ہوتی، اور اللہ تعالیٰ یہاں پھر انسان کو اتنی لبرٹی نہ دیتے، اتنا اختیار نہ دیتے کہ وہ ظلم کرے، وہ کرپشن کرے۔ تو اگر ہر چیز گاڈ کے کنٹرول میں، گاڈ از سو پاورفل، دین وائی دیر از سو مچ کرپشن اینڈ سو مچ ظلم ان دا ارتھ وی سی ایوری ڈے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنی سٹوری جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا، تقریباً 11-12 سال کا، تو میرا جو باپ تھا وہ میری ماں پہ کافی زیادہ ظلم کرتا تھا، ڈومیسٹک وائلنس، ٹھیک ہے۔ اور جس ایریا میں رہتا تھا، سم ویئر ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، تو وہاں پہ میرے ایریا میں گینگس کی رائیولری تھی، اور لوگوں کو
مارا جاتا تھا اور کلنگ بہت زیادہ تھی اس ٹائم پہ. تو ہی واز کوائٹ اپسیٹ اور وہ کافی ڈسٹرب رہتے تھے اور دیکھتے تھے ایک چھوٹا بچہ کس طرح کہ باپ اپنے ان کی ماں کو مار رہا ہے اینڈ ہی couldn't see it اور بہت زیادہ ڈسٹرب رہتے تھے. تو کہتے تھے میں اس تلاش میں نکلا کہ گاڈ نے کیوں پیسفل ارتھ نہیں بنائی, وائی وڈ پیپل commit such crimes اور یہ سب. تو کہتے ہیں جب میں 19 سال کا تھا تو میں لائبریری میں گیا, اور لائبریری میں نے سوچا کہ آج میں قرآن پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں جب میں نے قرآن کھولا تو میں نے I came across this verse, اور کہتے ہیں جب میں نے یہ پارٹ پڑھا کہ جب اینجلز نے کہا, یہ والا پارٹ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے, they asked Allah, will you place in it someone who will spread corruption therein and shed blood. میں اردو میں بتا دیتا ہوں کہ یا اللہ آپ ایسی بینگ ایسے ہیومنز بنا رہے ہیں جو ارتھ میں جا کے کرپشن کریں گے, وائلنس اسپریڈ کریں گے اور بلڈ شیڈ ہوگا. وائی وڈ یو ڈو دیٹ, آپ ایسی بینگس کو کیوں بنا رہے ہیں. تو کہتے جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا ایگزیکٹلی دیٹ از مائی ایگزیکٹ کوشچن فرام دا گاڈ کہ وائی وڈ یو کریٹ سچ بینگس تو کہتے خیر میں نے آگے پڑھا تو اس میں اس ورس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے اینجلس کو کہا کہ آئی نو وٹ یو ڈو ناٹ نو, رائٹ. تو یہ جو ورس ہے نا, اس میں ڈفرینٹ آف اوپینین ہیں اسکالرس کی, وٹ دے تھنک اسپیشلی اباؤٹ دا اسٹیٹمنٹ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آئی نو وٹ یو ڈو ناٹ نو, یعنی کہ اللہ نیو سم تھنگ وچ وی ہیومنس کین نیور نو اور اینجلس کین نیور نو دیٹ. سو اس میں ڈفرینٹ آف اوپینین ہے. جو مجھے سب سے کلوز جو اوپینین لگتی ہے دیٹ از آف مائی سیلف, میری خود کی اوپینین ہے. آئی کوڈ بی رانگ بٹ میں نے اس پہ کافی زیادہ سوچا ہے اور اس پہ کافی زیادہ ورک کیا ہے اینڈ ہیڈ ٹو گو تھرو دا سیرا اگین. میں نے اس کے لیے سیرا کو دوبارہ گو تھرو کیا اس ورس کو سمجھنے کے لیے. میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں بنایا اور اتنی لبرٹی کیوں دی, سب کچھ پرفیکٹ کیوں نہیں ہے, رائٹ. Considering the current scenario in Gaza, a lot of the Muslims and the non-Muslims say کہ why would Allah let such things happen in the earth like or in Gaza or Palestine, کہ اللہ تعالیٰ کیسے allow کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے, ان کو اس طرح مارا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ how is that Allah is watching and not doing anything, right. تو پھر اس پہ نا بہت سے لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں اینڈ آئی فائنڈ دا آنسر ان دس پرٹیکولر ورس, اور میں نے اس میں اس کا جواب ڈھونڈا. تو دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا سائیکالوجی آف اے ہیومن بینگ, دا ڈیزائن آف اے ہیومن بینگ, کہ انسان کے اندر ایٹریبیوٹس کیا کیا ہوتے ہیں. انسان کے اندر کچھ ایسے ایٹریبیوٹس پائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اندر ہے, جو اینجلس کے اندر بھی نہیں ہے اور ابلیس کے اندر بھی نہیں ہے. And a few of those traits, those attributes are compassion, empathy, love, care. ٹھیک ہے, یہ وہ اور ایک فریڈم, لبرٹی اور ڈیسیژن لینے کی پاور. تو ایک ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ میں بھی ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کی پیک پہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ والے ایٹریبیوٹس ہیومن بینگس کو بھی دیے ہیں, رائٹ. اور ایک اور چیز جو ہے وہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اینجلز ہیں نا, دے آر لائک کوڈیڈ کریچرس, لائک ان کی کوڈنگ کی ہوئی ہے, سمجھ لیں جیسے مشین نہیں ہوتی, ان کی کوڈنگ کی ہوئی ہے کہ انہوں نے بس وہی کرنا ہے, اس کے علاوہ وہ کچھ کر نہیں سکتے, رائٹ. تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے, جبکہ انسان کے پاس چوائس ہے, اختیار ہے, رائٹ. تو وہ کوڈیڈ ہے, رائٹ. اب ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ Allah subhanahu wa ta'ala love one thing. And what is that thing? He loves testing people. It is highly arguable thing that کہ اللہ تعالیٰ کو میرے خیال سے سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے نا, وہ ہے لوگ انسان کو ٹیسٹ کرنا, ٹیسٹنگ پیپل. اینڈ اللہ تعالیٰ نے بار بار اسی لیے قرآن میں کہا ہے کہ ون آف دا ورڈس which is on my mind right now, do they really think that once they believe and they would not be tested, I will surely test them.
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ریپیٹڈلی قرآن میں کہا ہے کہ میں ٹیسٹ کروں گا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ٹیسٹ کس کو کیا جا سکتا ہے؟ ایک ایسی بینگ کو جس کے پاس چوائس ہوتی ہے, یا پھر ایک ایسی بینگ کو جو آلریڈی کوڈڈ ہے, جس کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے؟ آف کورس جس کے پاس لبرٹی ہوتی ہے, جس کے پاس چوائس ہوتی ہے, جو ویک ہو سکتا ہے کافی اوکیزن میں, اسی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کو نا ٹیسٹ کرنا بہت پسند ہے, بہت ہی زیادہ پسند ہے. مجھے ایک وہ حدیث بھی یاد آ گئی ہے, اٹ از ویری کلوز ٹو اٹ, کہ اگر اس دنیا میں آپ سب نے سنی ہوگی کہ لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا. مطلب دنیا میں کوئی بھی بندہ کوئی ظلم نہیں ہوگا, کوئی گناہ نہیں کرے گا, تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ دوسری کریشن لے آئیں گے, مطلب ان لوگوں کو ریپلیس کر دیں گے اور دوسری کریشن, دوسرے لوگ لے آئیں. That means کہ Allah wants to test people. اب why Allah love testing people? This is something which Allah knows. کچھ چیزیں ہم جان سکتے ہیں بٹ ہم اس کے کمپلیٹلی نہیں جان سکتے, رائٹ. بٹ ہم کافی چیزیں اس کے بارے میں جان سکتے ہیں, وہ اپنی ایزمپشن کے تھرو نہیں, فرام دا سیرہ, فرام دا قرآن, فرام دا تفسیر, ہمیں آئیڈیا ہو سکتا ہے کافی چیزوں کا. جیسے کہ اینجلس کے بارے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں یوزلی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ایک روم ہے, اس میں دو لوگوں کو رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک جس کو اسموکنگ کی ایڈکشن ہو, ٹھیک ہے, اور ایک ایسا شخص جس کو اسموکنگ کی ایڈکشن نہ ہو, اور آپ سامنے سگریٹ کی ڈبی رکھ دیں اور کہیں کہ 2 دن تک اس میں سے سگریٹ نہیں پینی. زیادہ مشکل کس کے لیے ہوگی؟ جو ریڈی ایڈکٹ ہے سگریٹ کا, جس کے لیے اس کے لیے زیادہ بڑا ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے. جو دوسرا شخص ہے اس نے کبھی اسموکنگ کی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اتنا ولنریبل نہیں ہے, وہ اتنا ویک نہیں ہے, رائٹ. تو اٹس لائک کہ وہ کوڈڈ ہے اس چیز کے لیے کہ اس نے نہیں پینی, اس کا ایڈکشن ہی نہیں ہے. تو زیادہ ٹیسٹ اس کا ہے, اور زیادہ ریوارڈ کس کو ملے گا؟ جس کو ایڈکشن ہے, تو اس کو زیادہ ریوارڈ ملے گا سگریٹ نہ پینے کا, رائٹ. سو human beings are actually, the word insan is derived from uns. Uns means the gentle and the delicate beings, because humans are very delicate and very sensitive, and on the same time their sensitivity could be used in a positive way, like they can be kind. So Allah love kindness. There's one example I can think of, is the example from the life of Ibrahim alayhi salam. ابراہیم علیہ السلام پہ بہت زیادہ ٹیسٹ آئے تھے, بہت سخت ٹیسٹ آئے تھے, and he passed all the tests. And Allah, one of the reasons Allah loved Ibrahim alayhi salam, he's the Khalil Allah, it's because ان پہ جو ٹیسٹ آئے انہوں نے سب ٹیسٹ پاس کیے, رائٹ. تو یہ ان پہ بہت زیادہ سخت ٹیسٹ آئے تھے, اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ٹیسٹ آئے, and he passed all the tests. اب یہاں پہ ایک I was thinking last night کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اینجلز میں ایموشنز ہوتے ہوں, کیا پتہ اینجلز میں فیلنگز ہوں, کیا پتہ اینجلز میں ایمپتھی ہو, اینگر ہو, چوائس ہو سکتی ہے کہیں نہ کہیں کوئی. تو اس کے لیے نا میں نے سیرہ کو گو تھرو کیا کہ کب کس اوکیزن پہ, مطلب وہ سب اوکیزن جب جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا انٹریکشن ہوا. تو آئی ایکچولی thought ڈیپلی کہ ان کا جبرائیل علیہ السلام کا پرٹیکولر اوکیزن پہ کیا کیا ایموشنس تھے, ان کی کیا فیلنگس تھیں. آئی کیم ٹو نو کہ جو جبرائیل علیہ السلام تھے نا, ہی ہیڈ نو ایموشنس. ان کے کئی اوکیزن پہ, لائک فار ایگزامپل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ واقعہ ہوا, طائف کا واقعہ, ان پر پتھر برسائے گئے, اینڈ he was quite upset. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. At that time he was not like, وہ ان میں وہ ایمپتھی نہیں تھی, وہ وہی کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے تھے, like he's like coded, مطلب وہ ایگزیکٹ. تو اللہ تعالیٰ کے ایموشنز جو تھے نا, وہ جبرائیل کے تھرو ریفلیکٹ ہوتے تھے, یہ اور کسی بھی اینجلس کے تھرو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنا ہو, دیٹ مینس اللہ از اینگری, تو جو اینگر کا اظہار ہے وہ اینجلس کے تھرو ہوتا ہے. تو اینجلس کے پاس اپنے کوئی ایموشنز نہیں ہوتے. اینڈ another example I can think of, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیتھ کا واقعہ, اسرائیل علیہ السلام
آپ دیکھیں کہ کائنات کا سب سے اعلیٰ انسان، اس کی ڈیتھ لینے آنی ہے اسرائیل نے، وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ریلیکٹنٹ نہیں ہوئے، ایک سیکنڈ کے لیے. مطلب یہ اتنا بڑا ٹاسک ہے. جس شخص میں کوئی ایموشنز ہوں، تھوڑی فیلنگ ہو، وہ ریلیکٹنٹ ہوگا، رائٹ؟ بٹ نہیں، بیکاز دے جسٹ ڈو وٹ اللہ کمانڈز them ٹو ڈو. سو سو اس میں ایک پہلے جیسے کہ میں نے بات کہی کہ Allah love those people who are weak in some occasions and they pass the test. تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایمان کے معاملے میں کسی کا ایمان کا درجہ بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی اپنے لحاظ سے اپنے لیول کا کوئی ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے تو اس کا درجہ زیادہ ہوگا compared to that person who is already a مومن، اور اس پر وہی ٹیسٹ آئے اور وہ اس کے لیے تو just a piece of cake، تو ہو سکتا ہے اس کا ریوارڈ اس لیول کا نہ ہو. تو اللہ از this is how Allah sees things, you know. So اب یہاں پہ پھر میں نے اس کو further سوچا and I came to know کہ کسی جو کوئی مشین ہوتی ہے نا، فار ایگزامپل اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کرتے کہ دنیا میں انسان کو بنا دیتے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کوئی اختیار نہ دیتے، کوئی چوائس نہ دیتے، ٹھیک ہے، مطلب پیسفل رہتے لوگ اور کچھ بھی کوئی بھی ظلم نہ ہوتا، تو سائیکولوجیکلی سینگ، تو پھر ایمپتھی، لو اور فیلنگس، کیئر، یہ جو ساری چیزیں ہیں، کمپیشن، اس کی کوئی ویلیو نہ ہوتی، کیونکہ اٹ وڈ بی جسٹ لائک اے روبوٹ اے آئی کائنڈ آف سینیریو، کہ آپ نا صرف مشینز ارتھ پہ پھیر رہی ہیں and they don't have any choice. But Allah loves love, you know. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی محبت کرے، رائٹ؟ اور اللہ تعالیٰ اور محبت کا سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ سیکریفائس. آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا پڑتا ہے، آپ پر ٹیسٹ آتا ہے، آپ اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہو. تو یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس لبرٹی ہو، جس کے پاس چوائس ہو، رائٹ؟ تو اس کے بارے میں نے سوچا اور میں سوچتا رہا what could be any other possibility. اینڈ اس کے بعد میں نے فردر اس ورس کو پڑھا، اور پھر میں نے جب یہ بیسیکلی the verse I just studied is actually verse number 30. پھر آگے verse number 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا He taught Adam the names of all things, then he presented them to the angels and said, Tell me the names of these if what you say is true. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نام سکھائے کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، اور کہا کہ ناؤ ایکچولی مینشن دوز نیمس ٹو دا اینجلس، رائٹ؟ تو اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ ہیومن بینگس آر لرننگ کریچرس. مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کے ٹیچر ہیں. اللہ تعالیٰ از ٹیچنگ ایڈم اینڈ ایڈم لرنڈ اٹ، رائٹ؟ اینڈ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پاس اٹ آن ٹو دا اینجلس، رائٹ؟ پاس دس میسج ٹو ادرس. اس پہ کیا ہمیں چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ جب ہمیں کوئی چیز سکھائی جائے، پازیٹیو تھنگ could be anything. اگر آپ کو دین کی کوئی بات پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کوئی اچھی چیز جانتے ہو، صرف وہ آپ نے اپنے تک نہیں رکھنی، دوسروں تک بھی پہنچانی، which is actually دعویٰ، رائٹ؟ تو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو آگے پاس کرو، کیری کرو، رائٹ؟ تو پھر اور we come to know that human beings are learning creatures. اور پھر آگے جا کے پھر اینجلس کا آگے سے رپلائی ہے verse number 32 میں they replied glory be to you, we have no knowledge except what you have taught us. دیکھیے وہی بات آ گئی تھی، like they are, it's like they are coded, right؟ ان کو صرف وہی پتہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح ان کی کوڈنگ کی ہوئی ہے. You are truly all knowing and all wise, right؟ تو یہاں پہ یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی. پھر اس کے بعد آگے میں فردر جب اسٹڈی کیا تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فردر فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو او ایڈم inform them of their names. Then when Adam did, Allah said, Did I not tell you that I know the secret of the heavens and the earth, and I know what you reveal and what you conceal. یہ وہی بات ہے کہ میں نے کہا تھا کہ
ہم کافی چیزیں جان سکتے ہیں بٹ کمپلیٹلی نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پہ کلیئر کر دی کہ آئی نو دا سیکرٹس آف دا ہیونز اینڈ دا ارتھ اینڈ یو ڈو ناٹ نو اینی تھنگ. ٹھیک ہے. اور اب ہم جب اس دنیا میں جب اپنی لائف گزاریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم تدبر کریں, ہم سوچیں کہ جو دنیا میں جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے. the word why is very important. ہر کسی چیز کے ساتھ why کو اٹیچ کریں, then you'll come to know the answer of many questions. So it's very important کہ ہم چیزوں کو, نیچر کو آبزرو کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو بہت سے ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کی, ہمیں ان کا آنسر مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا. So it is actually one of the step towards enlightenment. یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے نا جس کے تھرو آپ انلائٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وی نیڈ ٹو ڈو مچ تدبر, کنٹمپلیشن. بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے اس کا کہا ہے. پھر آگے ورس نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینڈ ریممبر وین وی سیڈ ٹو دا اینجلس prostrate before Adam. یہاں سے ہمیں ایک میسج ملتا ہے کہ جو ہیومنز ہیں نا ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی گئی ہے, بہت ہی زیادہ رسپیکٹ دی گئی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اینجلس کو that bow down before Adam. So that means کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بہت, مطلب ہم لوگوں کو بہت عزت دی. That we human beings are very graceful. اور پھر اس کے بعد اینجلز نے سجدہ کیا, so they did but not Iblis. He refused and acted arrogantly, becoming unfaithful. And another very important point, ابلیس نے نہیں کیا. رائٹ. یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو ہیومن بینگ اور ابلیس میں سیم پائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک ہے لبرٹی. رائٹ. جو بھی میں نے ڈسکس کیا, ابلیس کے پاس ہمیں یہاں سے پتہ لگا ابلیس از ناٹ گاڈڈ. ابلیس ہیز دا لبرٹی. سو ابلیس نے منع کر دیا. رائٹ. تو ہیومن بینگ اور ابلیس میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں. ایک تو لبرٹی کی, اور اگر جب انسان کے پاس لبرٹی ہوگی نا وہ پازیٹیو چیز کے پاس بھی جا سکتا ہے اور نیگیٹو چیز کے پاس بھی جا سکتا ہے. اور یہاں پہ شیطان کے پاس لبرٹی ہے. رائٹ. وی نو دیٹ. لیکن وہ نیگیٹو چیز کی طرف گیا, تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اینڈ ہی ڈڈ ناٹ پروسٹریٹ. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے. اب آگے ہمیں پتہ ہے کہ ابلیس کے ساتھ کیا ہوا, وہ میں فردر ورسز نہیں پڑھوں گا بیکاز سیشن کافی لمبا ہو جائے گا. بٹ وی آل آلریڈی نو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ابلیس کو ایگزائل کیا, اور وہ سارا ہمیں واقعہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر انسان ابلیس بن جائے, یعنی کہ انسان کے پاس بھی چوائس ہے. ابلیس کے پاس بھی چوائس تھی. ابلیس اور انسان میں تب اتنا کوئی فرق نہیں تھا. رائٹ. لیکن اس نے اپنی فریڈم کو غلط یوز کیا. یعنی کہ سمجھ لیں کہ جیسے آج کل انسان جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے, انسان جو ہے وہ اپنی لبرٹی کو غلط یوز کر رہا ہے. رائٹ. جو ظلم ہو رہا ہے, وی آل نو دیٹ. تو وہ اللہ تعالیٰ کے, پھر اللہ تعالیٰ کے غصے, ریت کا باعث بنے گا. اینڈ پھر اس کا پھر آخری ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم. کیونکہ اللہ کے ہاں کوئی فیوریٹزم اور وہ تو نہیں ہے نا, جس نے جو جیسا کرے گا اس کو اس کے اکارڈنگ ویسا ریوارڈ ملے گا. تو ہیومن بینگ کین آلسو بی لائک اے ڈیول, بٹ ہیومن بینگ اگر اپنی لبرٹی کو پازیٹیو وے میں یوز کرے, ٹھیک ہے, تو وہ سرپاس کر دے گا ناٹ اونلی ابلیس بٹ دا اینجلس آلسو. رائٹ. تو یہ چیزیں ہیں which I've just learned from these verses, and اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں, and I'm gonna comment about the story of Jeffrey Lang, جو میں نے پہلے ایک بندے کا ذکر کیا. تو اس نے جب یہ ورس پڑھی نا اسٹارٹ والی, تو اس ورس کے تھرو he says he studied so many books. ٹھیک ہے. اس نے بہت سی بک اسٹڈی کی, اور اس نے کہا کہ I went to the different countries, I had interaction with many scholars, Islamic scholars, اور میں نے جاننا چاہتا تھا کہ اس ورس کا
اور میننگ کیا ہو سکتے ہیں، اور اس میں ڈیپ انسائٹ کی، اینڈ آئی ایکچولی کیم ٹو نو کہ دس دا ہیومن بینگ ہیز اے پرپز، اور کہتے ہیں کہ مجھے اپنی لائف کا ایک پرپز ملا، اینڈ اور وہ پرپز کیا ہے کہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ ہی سیز، دس از وٹ آئی تھنک کہ ہیومن بینگ کا جو پرپز ہے نا، اٹ کین ناٹ بی اکمپلشڈ ان دس ورلڈ. اینڈ اگر آپ کا پرپز اس دنیا میں اچیو ہو جائے گا نا، تو پھر پتا کیا ہوگا نیکسٹ تھنگ؟ The next thing is the depression. The next thing is the depression. And I actually mean it. I have seen people committing suicide once they have achieved their purpose. I have seen many celebrities doing that. جب آپ کا پرپز اچیو ہو جاتا ہے نا، جب آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، جب آپ سلیبریٹی بننا چاہتے ہو، اور آپ جب بن جاتے ہو، پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایگزسٹینشیل ڈپریشن. اب کیا کروں؟ واٹ ناؤ؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ دین آپ ڈپریشن میں جاتے ہو. دا بیوٹی آف اے مسلم از کہ وہ ایفرٹ کرتا رہتا ہے، اور اس کا جو ریوارڈ ہے نا، وہ ہیئر آفٹر میں ہے. رائٹ؟ تو اس کا پرپز یہاں اچیو نہیں ہوتا، اس کو جو ریوارڈ ہے نا، وہ ہیئر آفٹر میں ملنا ہے. تو وہ کبھی بھی بور نہیں ہو سکتا، اس کا کنٹینیو ایک جرنی ہے. اٹس اے ویری بیوٹیفل جرنی، جو اس نے اس جرنی کا وہ سفر کرنا ہے، اور پھر اس کا جو ریوارڈ ہے اس کو آخرت میں ملے گا. تو اٹ از ون آف دا بلیسنگس فرام اللہ، اینڈ دا پرپز از ویری کلیئر دیٹ اے مسلم any human should strive for the akhirah, and he or she will get the reward. اور اس ارتھ میں ہی اگر آپ کو ریوارڈ مل جائے تو دیٹ از اے بیڈ تھنگ. صحابہ یوز ٹو بی اپسیٹ جب ان کو ریوارڈ مل جاتا تھا نا اسی ارتھ میں، جب ان کو بہت زیادہ وکٹریز ہو رہی تھی، جنگ بدر، جنگ احد بھی انفیکٹ، اور پھر کافی زیادہ اکمپلشمنٹ، تو تھوڑا کنسرن ہو جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ اسی دنیا میں دے دیا ہے. ایسا نہ ہو، کیونکہ اگر کسی کو سب کچھ اسی دنیا میں مل گیا نا، تو he has no share in the akhirah. It's something very important. We need to understand it. I want to know your opinion on this. So اگر کوئی کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے تو please do share. Enlighten me. Yes, you may ask a question. No. میرا کوشچن یہ ہے، آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی فری چوائس کی، رائٹ؟ آپ سب لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول اور کچھ چیزیں ہماری لائف میں ڈٹرمنٹ رکھی ہیں؟ پری ڈٹرمنزم اور فری ول کا جو کانسیپٹ ہے، وہ ہمارے بلیف سسٹم کو، ڈیسیژن میکنگ کو کیسے شیپ کرتا ہے؟ ان قرآن کے انفلوئنس کے، انڈر انفلوئنس کے اکارڈنگ. مطلب میرا اگر کوشچن کسی کو نہیں سمجھ آئے، میں دوبارہ اس کو سمجھا دوں گی. تو اس کا کوئی آنسر کرنا چاہتا ہے؟ پلیز کوئی اس کا کوئی آنسر کر دے، کوئی آنسر کرنا چاہے گا. دیر از نو سچ تھنگ کہ کوئی رائٹ اینڈ رانگ آنسر نہیں ہے، جو بھی آپ کو لگتا ہے. السلام علیکم ایوری ون. نایاب، یہ بہت ہی ڈیٹیل، مطلب اگر میں اس کو آنسر کروں تو یہ بہت ڈیٹیلڈ آنسر ہے، اور میں نے سوچا بھائی یہ جب تزکیہ نفس کے سیریز ختم ہوتی ہیں تو آئی ول کنڈکٹ سیشن آن دس. تو میرے خیال میں اس کی ایکسپلینیشن کے لیے مجھے تو پورا گھنٹہ لگے گا. سو ویٹ فار دیٹ سیشن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایکچولی میں اپنا ریسرچ پیپر جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر لکھنا ہے، تو میں کچھ ڈیٹا وغیرہ سرچ کر رہی تھی. تو میرا یہی تھا کہ میں ڈفرینٹ لوگوں کے اوپینین بھی لے لوں. تو یہ سیشن پرفیکٹ تھا اس کوشچن کے لیے. مطلب اگر کسی کے مائنڈ کے اندر کوئی بھی کسی بھی طرح کا نالج آتا ہے، کوئی بھی تھاٹ آتی ہے، کسی ٹائپ کا بھی اوپینین آتا ہے، تو وہ شیئر کر سکتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہاؤ فری ول اینڈ پری ڈٹرمنزم شیپ اور بلیف سسٹم. جو اسلام کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ چیزیں ہمیں فری ول پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سائیکالوجی اور آپ قرآن، جب آپ دونوں کو تھوڑا سا اگر ریلیٹ کریں تو دونوں جو ہیں وہ آپ
کو ہیومن ایگزسٹنس پہ بات کرتی ہیں اور آپ کو کوشچن کروانا سکھاتی ہیں رادر دین بلائنڈ سبمیشن. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سائیکولوجیکلی اور ریلیجیسلی ہمیں قرآن کے اندر بہت زیادہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں فری ول دے رہا ہے, بہت زیادہ چوائسیز دے رہا ہے. اور پھر کچھ چیزیں ہماری لائف میں پری ڈیٹرمنڈ ہیں, ڈیٹرمن کی ہوئی ہیں اس نے. تو یہ دونوں چیزیں مل کے ہماری تھاٹس کو کیسے شیپ کرتی ہے, ہمارا بلیف سسٹم کیسے یہ بناتی ہیں, اور کیسے ہم پھر اپنے بلیف سسٹم کے اوپر جو شیپ ہو جاتا ہے فری ول اور ڈٹرمنزم کے تھرو, پھر ہم ڈیسیژنس لیتے ہیں, پھر ہماری ڈیسیژن میکنگ شیپ ہوتی ہے. زیادہ کمپلیکیٹ تو نہیں ہو گیا؟ ہاں یہ سوال ہے میرا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایوری ون. ساتھ میں ادھر کچھ ان کے کوشچن کو شاہد میں کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہوں گا یہاں پہ نا, جو ان کا کوشچن ہے. ان کے کوشچن کا آنسر دینا چاہیں گے, آپ کا جو ہاں اوپینین ہے ان کے کوشچن کے بارے میں؟ ہاں, اوکے. میرے خیال میں جو اوپینین ہے تو اس کے حساب سے میں 2-3 منٹ لوں گا, زیادہ نہیں. تو اچھا, سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ڈٹرمنیشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا مخصص کر دیا ہے, مطلب کیا چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب زندگی موت کسی کو نہیں پتا کہ یہ کس ٹائم زندگی ہے, کتنی زندگی ہے, رزق کتنا ملے گا کتنا نہیں ملے گا. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھی ہیں. اب جو فری ول ہے, اب وہ کیا ہے, فری ول میں کیا کیا چیز آپ کی آتی ہے. اب یہ کہو کہ میں نے فار ایگزامپل میں یہ بات ان کی سن رہا تھا اور آپ کی بھی بات پہلے سنی ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فری ول میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ول دیا. اب ایک بندہ ہے, فار ایگزامپل ایک بندہ گیا شراب پینے گیا اور اس نے کہا کہ میں نے جی یہ شراب پڑی ہے, ٹھیک ہے, اس بندے نے پی لی اور وہ یہ بندہ کہے کہ یہ میری قسمت میں لکھی تھی یا میری ڈیسٹنی میں تھی کہ میں نے پینی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, یہاں پہ میں نے تمہیں فری ول دی ہے کہ چوائس از یورس. آج تیرے پاس چوائس ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں آخرت پہ جانا پڑے گا کہ ایک مسلمان کو سمجھنے کے لیے اس چیز کو کہ آخرت میں اللہ کہتے ہیں تمہیں فری ول دیے کرنا ہے, یہ پڑی ہے شراب پینی ہے پیو, ڈزنٹ میٹر, اور اگر نہیں پیو گے تو اس کا اجر پاؤ گے, اور اگر پی گئے تو میں چمڑی ادھیڑ دوں گا آخرت میں. تو یہ یہاں پہ فری ول کو ہم لوگ جب ہم اپنی معیار رکھیں گے لاسٹ اینڈنگ, مطلب اگر انیشیٹو اللہ ہے تو لاسٹ میں بھی ٹرمینیشن بھی اللہ ہی ہونی چاہیے. کہ اگر زندگی کا مقصد کوئی رکھا ہے نا آپ نے, تو ڈٹرمینیشن تو جو ڈٹرمن ہے ان کو تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن جو دنیا کے معاملات ہیں, دنیا کے اسباب کے ساتھ ہم ریلیٹ ہوتے ہیں. ہمیشہ چیزیں جو سے ریلیٹ ہوتی ہیں وہ دنیا کے ساتھ ہوتی ہیں. تو ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ولنگ دے دی. اور یہ نہیں, آپ دیکھیں جو چیز اب ہمارے زندگی ہمیں نہیں پتا تھا ہم نے کب پیدا ہونا ہے, کب آنا ہے, کب کس دور میں ہم نے آنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسٹنی میں ہماری چیز لکھ دی. یا ہم نے کتنا رزق پانا ہے کیا نہیں, جو فیصلے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اوپر کر دیے ہوئے ہیں ہمارے معاملات کو, ان کو ہم نہیں چینج کر سکتے. باقی جو رہ گیا, اب یہ ہم کہتے ہیں کہ یار ہم دعا کیوں کرتے ہیں, مطلب اکثر یہی سوال ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوگا کہ شاید آپ دعا کرو گے تو آپ کی قسمت میں وہ چیز ملے گی, ادروائز وہ چیز آپ کو نہیں مل سکتی. تو یہ جو دنیا کے اسباب سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے, اگر آپ نے کوئی مطلب گھر بنانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو حلال اور حرام بتا دیا, ہر ایک وے بتا دیا آپ کو. اس لیے اس میں دنیا کے اسباب, میرے اندازے میں دنیا کے جتنے بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہو آپ, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ویل دے دیا لاسٹ میں, تاکہ وہ اس بات کو اگر ہم ریلیٹ کریں ساتھ کی بات سے جو ساتھ نے پہلے کی کہ اللہ کو ٹیسٹنگ ہے, تو اللہ تو یہیں سے ٹیسٹنگ ہمیں کر رہا ہے کہ اس لیے تو میں اللہ تعالیٰ نے فری ول دے دی ہے کہ جو مرضی. اب ایک لاسٹ بات, ایک بات ایڈ کروں گا, جو ایٹریبیوٹس کی آپ ساتھ بات کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کوئی شک نہیں ہے. اینڈ پہ بھی نا, جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہم لوگ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہمیں لے کر جائے, تو وہاں پہ بھی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ہمیں 3 چیزیں, اللہ کی نا 3 بڑی صفات ہیں. ایک صفات مطلب بڑی ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے, ٹھیک ہے. دوسری, اللہ کو کبھی موت نہیں آنی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بندہ جو چاہے گا, مطلب کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے.
اللہ تعالیٰ وہاں پر جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دو چیزیں دے دے گا، اپنی صفات میں سے 2 چیزیں دے دے گا. ایک اللہ کیا ہمیں دے گا، ایک اللہ ہمیں دے دے گا کہ کن جو اب تمہیں بھی آزادی ہے کہ جو چیز چاہے ہو کر لو. جنت میں اگر ایک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ کہا ہے کہ آپ کا جس کا چیز کا دل کرے گا اب وہ کر سکو گے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ اور ہمیں ایک دوسری چیز کیا نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی وہاں پہ. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ مینس میں سن رہا تھا تو اس میں مجھے بہت ہی پیاری بات لگی، یہ والی بات جو سی ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کی. اور لاسٹ چیز، ایک چیز جو ہے وہ وہ ہمیشہ اللہ کے پاس رہے گی، کیونکہ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور ہم ہمیشہ سے نہیں تھے، ہم نے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو میری یہاں پہ یہی بات تھی، فری ول کو اس دنیا کے ساتھ ریلیٹ کریں، اور ڈیسٹنی جو آپ کی چیزیں لکھی ہیں پری ڈیٹرمنڈ ہیں یا جو ہے، وہ میرے خیال میں آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی آپ کی قسمت میں جو چیز لکھ دی گئی ہے وہ اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. باقی میرا یہی موقف تھا، باقی آپ لوگ کو کوئی ہو سکتا ہے رائٹ، میں رائٹ بھی ہو سکتا ہوں، رانگ بھی ہو سکتا ہوں. اگر کوئی اور پوائنٹس ہو تو مجھے بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. ہاں بالکل بیوٹیفل. نیاب، اب آپ کے اینی تھنگ آن یور مائنڈ یو کین شیئر پلیز، سم تھنگ یو نو. تو آپ کی کیا اوپینین ہے اس کے بارے میں؟ یو کین آلسو شیئر. ہاں انہوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں، مطلب فری ول کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، پری ڈیٹرمنیزم میں. میرا سوال ایکچوئل میں یہ تھا کہ دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ فری ول اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ مجھے تم نے ایکسپلور کرنا ہے یا نہیں کرنا، اٹس اپ ٹو یو. تم نے میرا دین فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا. مطلب یہاں پہ وہ آپ کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، کچھ چیزوں میں اس نے آپ کو فورس نہیں کیا ہوا. کچھ چیزیں جیسے موت آپ نے بولا ہے کہ وہ آنی ہی آنی ہے، یہ پری ڈیٹرمنٹ ہے. کتنا رزق مجھے ملنا ہے، میں جب پیدا ہوئی ہوں تو میرا فیچرز کیسے ہوں گے، اسکن ٹون، یہ ساری پری ڈیٹرمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں سائیکولوجیکل لیول پہ میرے بلیف سسٹم کو اللہ کے بارے میں کیسے ڈیزائن کرتی ہیں. یہ میں مطلب کہ میں یہ دونوں چیزیں اپنے اس پیرامیٹر پہ رکھ رہی ہوں، سوچ رہی ہوں. اے اینگل سے بھی دیکھ رہی ہوں، بی سے بھی دیکھ رہی ہوں، سی سے بھی دیکھ رہی ہوں، ڈی سے بھی دیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، چاروں اینگل سے میں اس کو آبزرو کر رہی ہوں. اب یہ کلیکٹیولی دونوں چیزیں میرے جو اللہ کے بارے میں ایک میرے مائنڈ کے اندر امیج ہے کیسا سیٹ کرتی ہیں. تو اس کی جو ایک بیس ہے وہ بیسکلی میں ایکسپلور کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ کیسے لوگ، ہر ایک انسان کی ڈیفرنٹ ہوگی، آپ کی ڈیفرنٹ ہوگی، جنہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایکسپلین کیا ان کی ڈیفرنٹ ہوگی، دلا ویز کی ڈیفرنٹ ہوگی. تو وہ والے ایکسپیرینس پہ سننا چاہ رہی ہوں کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں، یا ان کا کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا ان دونوں کو، جب انہوں نے کبھی نہ کبھی تو سوچا ہی ہوگا نا آپ نے اپنی زندگی میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں. تو وہ کیسے آپ کے بلیف سسٹم کو ڈالتی ہیں، اور پھر آپ ان کی بیسس کے اوپر ڈیسیژنس لیتے ہو. جیسے کہ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں، شاید یہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے. کہ جب میں نے جب اللہ کو ایکسپلور کرنا شروع کیا تو تب میں نے سوچا اچھا یہ فری ول ہے اور یہ پری ڈیٹرمنٹ چیزیں ہیں، یہ ہیں اور یہ نہیں ہیں. تو اب مجھے پھر عقل آ گئی ہے، میں نے اس چیز کو یا حق کو ایکسپلور کر لیا کہ جو اللہ ہے وہ مطلب اس کے بغیر میرا جو ہے نا وہ زندگی میں گزارا نہیں ہے. تو فری ول کے اندر میں یہ چوائسیز اڈاپٹ کر کے اس راستے کو اڈاپٹ کر کے ایسے اس برج کو کراس کر سکتی ہوں جہاں تک میں اللہ کی طرف چل سکتی ہوں. تو یہ چیز میں بیسکلی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب میں نے ایکسپلور کرنا شروع کیا میرے بلیف سسٹم جو ہے وہ بنا، اور پھر میں نے جو ہے نا وہ ڈیسیژن لیا، مطلب کہ میں نے اللہ کی طرف اس کو ایکسپلور کرنے کا ڈیسیژن لیا، اور پھر میں نے سبمیشن کرنا شروع کر دی چھوٹے چھوٹے لیول پہ اللہ کی طرف کہ اچھا میں یہ سبمٹ کرتی ہوں اپنا، پھر میں یہ کرتی ہوں، پھر میں وہ کرتی ہوں. وہ چیز میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. تھوڑا سا سمجھ آیا اب؟ اچھا یہاں پر میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. نیاب جو آپ کا کوشچن تھا نا، اگر میں اس کو تھوڑا سا جو ابھی سعد نے ایکسپلین کیا اس کے ساتھ ریلیٹ کروں نا، تو جو سعد ایکسپلین کر رہے تھے تو اس میں ایک چیز ہمیں واضح ہوتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت سی سب چیزوں کا میرے پاس علم ہے، آئی ایم آل نوئنگ، اللہ کو سب پتہ ہے. ٹھیک ہے،
مگر ہمارے سامنے کچھ چیزیں کنسیل ہیں، کچھ ریویل ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک بات ہے نا جو آپ کر رہے ہو فری ول کی، اس کا جو ہے نا جیسے مولا علی علیہ السلام کے پاس نا ایک شخص آیا تھا اور انہوں نے پوچھا تھا کہ فری ول کو کیسے ڈیفائن کرے نا، تو تب انہوں نے کہا تھا کہ مولا علی نے کہا تھا کہ اچھا تم جیسے کھڑے ہو نا اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ، تو اس نے اپنا ایک پاؤں اٹھایا، کہ اسی حالت میں رہو اور اپنا دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ، ٹھیک ہے؟ اب ایک انسان ایٹ اے ٹائم دونوں پاؤں نہیں اٹھا سکتا، تو اس نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ میرے مطلب یہ میری لمٹ میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو ایسے مولا علی نے کہا تھا ہاں ایسے ہی ہے کہ تمہاری کچھ لمیٹیشن ہے جو تم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور کچھ ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ اب یہ چیز ہوگی فری ول کو ڈیفائن کر لیا مولا علی نے۔ اب وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ جیسے ساتھ نے ایکسپلین کی نا کہ کچھ چیزیں ہیں ہمارے پاس ریویل ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں کنسیل ہیں، اور جہاں پر جیسے ابھی انٹلیکٹ کی بات ہو رہی تھی کہ ہم گفٹیڈ ہیں، ہم انٹلیکچولی گفٹیڈ ہیں جو کہ دوسری کریشنز نہیں ہیں، اس حساب سے دیکھا جائے تو ہم نالج حاصل کرتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ کا جو کام ہے ریسرچ پیپر ہے تو آپ اس کی نالج گین کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ نالج گین کر لو گے، مگر ہمیں ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ نالج تو کوئی بھی گین کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس چوائس ہے۔ اب نالج کے ساتھ ایسی کیا چیز ہے جو اس کو اللہ تک پہنچا جائے گی، لے جائے گی؟ جیسے علم تو میں کہتی ہوں جو بڑے علماء کرام ہے 12 سال لگاتے ہیں، اتنا عرصہ لگاتے ہیں اللہ کو جاننے کو یا دین کو جاننے کے لیے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے اللہ تک پہنچ گئے ہیں، یہ ان کو سمجھ آ گئی ہے ایز کمپیئر ٹو وہ بندہ جو بیٹھ کے تدبر کرتا ہے یا جس کے پاس جو حکمت نالج کے ساتھ حکمت بھی رکھتا ہے؟ تو یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں نا کہ نالج تو آپ حاصل کر لو گے، اس کے ساتھ حکمت کدھر ہے؟ تو وہ اب ایک بندہ نالج سے کہے کہ ہاں جی میں نے ساری چیزیں کر لی ہیں تو میں نے اللہ کو جان لیا ہے یا میرا بلیف سسٹم بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے، تو وہ اس حکمت کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کوئی سینس میں آ رہی ہے، بٹ میں ٹرائی کر رہی ہوں کہ اس کی سینس بنے کہ وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا فری ول کی، تو اس میں بھی تو ہے نا، اس کے پاس اب یہ سینس ہے نا کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے ٹھیک ہے، اب میرے نزدیک وہ چیز جو ہے نا مجھے شاید مزہ دے رہی ہے، مگر اللہ جاننے والا ہے نا کہ ایٹ دی اینڈ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تبھی میں نے اس کے لیے تمہیں منع کیا ہوا ہے، یہ حرام قرار دی گئی ہے۔ تو اس کا اس چیز پہ بلیو ہونا کہ اللہ سب کو جانتا ہے، سب کچھ، ٹھیک ہے، نالج میں جتنی بھی حاصل کرتی رہوں یا جو بھی ہے وہ چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک تو حکمت کا ہونا، اور دوسری طرف مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کچھ چیزیں میری مطلب سوچ سے دور ہے یا میں اس کے بارے میں مطلب میری سوچ محدود ہے، وہ نہیں کر سکتی، تو اللہ نے جیسے کہا ہے تو اسی کے اوپر اگر میں اس چیز کو کروں امپلیمنٹ کرنا چاہوں تو وہی ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے وہی کر کے بس وہی کر لو نا، اس پہ زیادہ ہوشیاری نہ کرو، تو وہ بلیف سسٹم میں اس طریقے سے اسٹرانگ رہے گا کہ اگر میں اس سے بیونڈ گئی، اس سے کوئی میں نے ادھر ادھر کیا تو ایٹ دی اینڈ کیونکہ اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتی کہ اس کا کیا ریزلٹ ہونے والا ہے، اللہ جانتا ہے، تو یہ چیز ایسے ہو جائے گی جو کہ میرے لیے غلط ہوگی، بظاہر شاید وہ ہے کہ ٹھیک بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، مگر پھر آپ وہی کوشچننگ کریں گے اللہ نے تو منع کی تھی مگر میرے لیے تو یہ بڑی اچھی ثابت ہوئی، بٹ پھر وہی یہی والی ورس جو سعد نے ریپیٹ کی تھی کہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ نالج ہے، تو ہمارا کیا ریزلٹ ہوگا وہ بھی اللہ جانتا ہے، تو مجھے تو اس چیز میں یہی چیز سمجھ آ رہی تھی جو کہ میں چاہ رہی تھی کہ میں شیئر کروں۔ السلام علیکم۔ Beautiful. Hi, وعلیکم السلام۔ جی آپ بولیں۔ اوکے، اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ نایاب، hope you اچھا we are not on that level maybe. Actually I want to share my opinion، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنی opinion شیئر کریں، تو مے بی آپ کوئی بہت مطلب ایک انٹلیکچوئل قسم کا آنسر چاہ رہی ہو جو ہمیں ہماری اوپینین شاید ویسی نہ ہو، تو if there is something you know please do share it with us، because مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ sometimes like آج جب لوگ میں کوئی ایک کوشچن پوچھتے ہیں نا، چیز شیئر کرنا چاہتی جی ہوں۔ جی 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 ہاں جی،
نایاب جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کا جو کوشچن ہے بہت ویلڈ ہے اور بہت ڈیٹیلڈ ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مجھے تقریباً 1 گھنٹہ لگے گا پراپرلی اس کو ایکسپلین کرنے میں کیونکہ اس کے ساتھ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹیچڈ ہیں اور آپ کے لیے آپ کے تدبر کے لیے یا آپ کے ریسرچ کے لیے میں آپ کو ایک کرکس بتاتی ہوں آیات کا اس کے بارے میں سوچنا میں صرف ایک کرکس بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے ایگزیکٹ آیات نہیں یاد بٹ مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیکاز میں بھی ان کے بارے میں سوچتی تھی تو آئی گاٹ دا آنسر آف دس کوشچن فرام دوز آیات. تو اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں سے بات کرتے ہیں نا جب بھی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ جی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنمیوں سے بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کے سامنے ان کے اعمال لا دیے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو تم کرتے تھے رائٹ جو تم دنیا میں کرتے تھے یہ تو اسی کا بدلہ ہے ٹھیک ہے دیر ازنٹ اینی تھنگ نیو کہ جو تمہیں لگے کہ بھائی کیوں آ گئے ہم جہنم میں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں اس طرح سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہاں پھر وہ اب دیکھ لیں گے وہ جو اعمال کرتے تھے دنیا میں اور پھر کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بھیج دے دنیا میں اور میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بجائے وہ یہ کیوں کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں واپس بھیج دیں دنیا میں ٹھیک ہے یعنی کہ وہ تمنائیں کر رہے ہوں گے کہ اے کاش اللہ تو ہمیں واپس بھیج دے یا دعائیں کر رہے ہوں گے اللہ تو ہمیں واپس بھیج دے کیوں واپس بھیج دے کیونکہ وہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے آئے ہیں اپنے جہنم میں تو اب وہ واپس کیوں جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے اعمال چینج کریں اور پھر اپنا راستہ جنت کی طرف جو ہے وہ بنائیں سو دیٹس دا تھنگ اس بارے میں آپ سوچنا شروع کرو اور انشاءاللہ وہ آپ سیشن ہوگے تو پھر میں اس کو فردر ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گی یہ ابھی یہ مڈ پوائنٹ ہے یہ اسٹارٹ بھی نہیں ہے اینڈ بھی نہیں ہے بٹ یہ بہت پاورفل آئی تھنک یہ سوچنے کے لیے بہت پاورفل اینکر ہے آئی تھنک آپ کا کوشچن آپ ہی اس سے مے بی سیشن سے پہلے آنسر کر رہے تھے تھینک یو بالکل دلاویز باقی نایاب آپ کچھ کہنا چاہو گے اس کے بارے میں ہاں آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا اوپینین ہوتا ہے میں تھوڑا سا اس کو اور وے میں دیکھ رہی ہوں چلیں جب یہ سیشن ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی ہم اس کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے لیکن قریب سب لوگ ہیں اس چیز کے نا جو میں سمجھ رہی ہوں کہ شاید آپ لوگ بھی اس دن اس سیشن میں اس چیز کو ایکسپلور کر پائیں تو بیسکلی دیکھو جیسے فری ول ہے نا اور ڈٹرمنزم ہے ٹھیک ہے یہ دونوں ایکسپلور ہو گئے اور ان دونوں کی بیسس پہ میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے ان دونوں کی بیسس پہ اپنا ایک بلیف سسٹم جنریٹ کیا ٹھیک ہے اور اس جو بلیف سسٹم میں نے جنریٹ کیا ہوا ہے اس کی بیس پہ میری تھاٹ شیپ ہو رہی ہے اور لیٹ سپوز کہ وہ اللہ کے بارے میں ہو رہی ہے اینڈ لیٹ سپوز کہ وہ کریوسٹی ہے ٹھیک ہے اور وہ جو کریوسٹی ہے نا پھر وہ مجھے آگے لیڈ کر رہی ہے اور کریوسٹی ایک ایسی چیز ہے اسلام کے اندر اللہ کے بارے میں جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے تو یہ میرا جو جرنی ہے اس کو کور کر رہی ہے مطلب کہ میں ایک سمندر میں ہوں اور وہ کشتی چل رہی ہے اور وہ بس آگے کیا ہے آگے کیا ہے آگے کیا ہے کیسی سینریز ہیں کیسا پانی آئے گا ٹیسٹ کیسا ہوگا تو یہ وہ والی سینس میں ہے جیسے اچھا مطلب کہ جیسے ہم بچپن میں ٹھیک ہے بچپن کے اندر آپ ایک چھوٹے بچے ہیں اور آپ کے اوپر بہت ظلم وغیرہ ہو رہا تھا اور آپ بہت ایک ٹرامیٹک ماحول کے اندر آپ رہتے ہیں اور جیسے ٹرامیٹک ماحول کے اندر آپ کی ایک پرسنالٹی شیپ ہو جاتی ہے نا آپ کی جس کے اندر بہت زیادہ سائیکولوجیکل مسئلے ہو جاتے ہیں ایسے ہی فری ول اور ڈٹرمنزم آپ کے اندر جب آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہو تو آپ کیسا آؤٹ پٹ نکالتے ہو اللہ کے بارے میں مطلب کہ مینس کہ آپ کیسا سوچتے ہو یا کیسے آپ کی پرسنالٹی شیپ ہو جاتی ہے آپ کا بلیف سسٹم شیپ ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس کی بیسس پہ ڈیسیژنس لینا شروع کر دیتے ہو یہ لائک ایسے والا ہے چلیں ہم اس کو ایک سیپریٹ سیشن میں ڈسکس کریں گے یہ میں کہنا چاہ رہی تھی I know what you mean. ہاں انشاءاللہ اس کے بارے میں الگ سیشن کریں گے فریحہ نے بھی آلریڈی کہا اور اس کا کوئی اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے پلیز شیئر انکلوڈنگ فریحہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہو تو آپ بھی
please share, or کون ہے anyone? سعدیہ آپ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن آپ ہاں کی جی، آواز. میں کہنا چاہ رہی تھی، اب آ رہی ہے میری آواز؟ جی جی. ہاں جی، تو آپ نے وہ بیچ میں بات ہی کاٹ دی، وہ ان کا جواب دینا شروع ہو گئے. خیر، میں نے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ نے حضرت آدم کا قصہ بتایا ہے، اس میں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے اندر آ جاتی ہے، جیلسی آ جاتی ہے، اور مطلب ہم دل میں مطلب جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے اس پہ کوشچن کر لیتے ہیں. تو مطلب اگر دل میں اس طرح کے خیالات آئیں یا کبھی ہمارے زبان پر بھی آ جاتے ہیں، تو مطلب یہ چیز آتی ہے اس میں، شرک خفی میں چلی جاتی ہے یہ چیز؟ اس کا ایکچولی میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا آنسر جو ہے نا وہ دے محمد علی، بیکاز آئی فیل لائک کہ وہ اس کا آنسر بہت اچھا دے سکتے ہیں. تو پلیز ٹھیک ہے. enlighten us, محمد علی. Do you know anything about it? جی سعد، میں نے نا یہ آپ کا جو اسٹارٹ کا سیشن تھا نا، میں نے یہ اٹینڈ نہیں کر سکا. 20 منٹس 10 to 20 منٹس کے ہم سے اسٹارٹ کے تھے، تو اس لیے نا میں اس کو تھوڑا سا، مجھے اگر آپ ایکسپلین کریں گے تو دین آئی کین ایکسپلین ان اے بیٹر وے. تو آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیں، یا آپ ہی اس کو بیٹر وے میں ایکسپلین کر دیں، تو پھر میں آپ کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہوا یا میری جو بھی ہوئی رائے ہوئی میں آپ سے ایکسپلین کر دوں گا، ساتھ ایڈ کر دوں گا. اچھا، ان کا جو کوشچن ہے جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ کہ جو ابلیس ہے نا اس میں کچھ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جیسے کہ جیلسی، انوی اور اس طرح کے، ٹھیک ہے، اور یہ اگر انسان میں آ جائے، لیکن انسان میں بھی ہوتے ہیں، تو یہ چیز اس کو شرک کی طرف لے کے جا سکتی ہے. اور کیا یہ چیز شرک کے والی برانچ میں کیٹیگرائز ہوگی؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ یہ ہے. جی یہی ہے میرا کوشچن. ساتھ پہلی بات ہے کہ شرک مطلب ان دس سینس، اگر کیونکہ مجھے اتنا اس بارے میں نا بہت علم نہیں ہے، لیکن جو بھی میرا علم ہے، میری سوچ ہے، جو مطلب میں نے جتنا میں نے سنا ہے اور یا پڑھا ہے، اس میں یہ ہے کہ شرک میں مطلب، اب اس کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو مطلب پہلی میں 2 چیزیں کلیئر کروں گا. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک چیز نہیں ہے. آئی تھنک سو، میں نے آپ لوگوں سے شاید پہلے بھی شاید کبھی پوچھا ہو کہ اللہ کے پاس ایسی کیا چیز ہے. مجھے پہلے اس کا آپ آنسر دیں کہ اللہ کے پاس ایسی کیا چیز ہے جو نہیں ہے. کوئی آنسر دے گا اس کا؟ ایک چیز اللہ کے پاس نہیں ہے، باقی اس کے پاس ہر چیز، وہ مالک ہے. وہ آپ مجھے کوئی اس کا آنسر دے کہ اللہ کے پاس ایسا کیا نہیں ہے. عاجزی. آجزی، یو آر رائٹ، یہ اس کا آنسر ہے آجزی. اب دیکھیں نا، آجزی اللہ تعالیٰ، کیونکہ آجزی کس کے سامنے کرنی ہے اللہ نے؟ کسی کے سامنے، کیونکہ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو اس نے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آجزی کس میں رکھ دی؟ انسانوں میں. اور اللہ نے کیا فرشتوں اور مطلب کہ انسانوں کو افضل کر دیا کہ، اور کس کی معیار پہ کہا گیا ہے کہ مطلب جو شخص زیادہ عاجز ہوگا وہ اللہ کے زیادہ قرب لے گا، اللہ کا زیادہ قریب ہوگا. اور پھر ایک چیز صرف جو ہے نا، وہ صرف اللہ، ایک چیز جب وہ صرف اور صرف اللہ کو سجتی ہے، وہ کسی کو نہیں سجتی. وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کا معبودیت. نام بھی ہے. ہاں جی، اللہ کی صرف اس کو عبادت، اس کی عبادت کی جائے. تکبر، جو تکبر ہے نا، وہ صرف اللہ ہاں کو جی سجتا ہے. جی، وہ تکبر. کسی تکبر جو ہے نا، کیونکہ تکبر انسان کے اندر بھی آتا ہے، چاہے دولت ہاں کا ہو جی، جائے، چاہے وہ یہ کوئی بھی ہوتا ہے. معاشرے کی کوئی بھی کر لے، وہ چیز صرف انسان کے اندر ہے. لیکن چیز سجتی کس کو ہے؟ صرف اللہ کو، جس نے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا. پھر آگی بات، اب دیکھیں، ابھی اس کو ایک میں چھوٹی سی اگزامپل میں دیتا ہوں. ابھی کاؤنٹ کریں تو اس طرح نا، اگر ہم لوگ، کیونکہ میرے پہلے تو میرے پاس وہ اتنا علم نہیں ہے، یا میرے پاس وہ عالم والا کورس نہیں کہ میں اس کو یہ کہہ سکوں کہ یہ شرک خفی میں جائے گا یا شرک کے کسی بھی شرک کی کیٹیگری میں لائے کرے گا. اس کو میں اس طرح نہیں کہوں، لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ کو کرنا یہ پڑے گا. دیکھیں، وہ چیز جو اللہ کے مطلب جو چیز ہے ہی اللہ کے لیے، اس میں آپ کسی کو شریک مطلب یا کسی کے ساتھ آپ ریلیٹ کر رہے ہو، یا کسی کی آپ مطلب تعریف کر رہے ہو ان دی سینس کہ یار یہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، مطلب تیرے سے ہی ہوگا، مطلب اور کسی سے، تو یہ چیز شرک میں جاتی ہے. کیونکہ
شرک میں جائے گی ان دی سینس کہ ہم نے رب کو چھوڑ کے کسی کو اور کے ساتھ وسیلہ بنا لیا, مطلب کسی اور کو ہم نے سمجھا کہ وہ میری مشکلات کو دور کرنے والا یا میری پرابلم سالو کرنے والا. اب یہاں پہ نا ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے, بڑی پیاری بات انہوں نے کہی تھی, کہ وہ بات کرتے تھے کہ اگر آپ نے کسی سے ایک چیز مانگی ہے نا, آپ نے فار ایگزامپل دنیا کا لین دین کرنا ہے, آپ نے دنیا کا لین دین کرنا ہے, اور آپ نے اس سے ایک دفعہ ایک چیز مانگی کہ یار مجھے دے دے, آپ نے ایک دفعہ اس کو کال کی, اس نے نہیں اٹینڈ کی, دوسری دفعہ آپ نے چلو اس کو یہ کر دیا, ریمائنڈر میں کی بات کر دے کہ یار آپ میرا یہ کام کر دینا, اور پھر اس کا جواب, تو اب تیسری دفعہ اگر آپ اس سے کرو گے نا تو وہ شرک میں چلی جائے گی, کہ آپ نے سمجھ لیا کہ میرا کام اسی بندے سے ہونا ہے, کیونکہ اگر ہونا ہوتا تو پہلی یا دوسری دفعہ پہ ہی آپ کو کہہ دیتا کہ ہاں بھائی جان ہو جاتا آپ کا کام. تو یہ کچھ مطلب ہر ایک علماء کی ہر ایک مطلب کے نظریے کے لحاظ سے سوچ ہے. اب ہمارا کیٹیگری کیا ہے, ہمیں بھی یہی چیز سوچنی چاہیے کہ کسی تکبر ہو یا کسی بھی ایسی چیز, مطلب سوچنا پڑے گا کہ یار ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ, جتنا زیادہ ہم اوائڈ کریں گے اتنا ہم شرک سے بچیں گے, کیونکہ ہمیں ایسے بھی شرک کا نہیں پتا, نعوذ باللہ کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا اور ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جان, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے وہ اگر ہم سے ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو ان دس سینس کہ ابھی یہ اب میں اس میں کیونکہ میں دعویٰ نہیں کر سکتا, نہ میں ابھی بات کروں گا کہ یہ جو سی ہے شرک خفی ہے یا لیکن ان مائی اوپینین کہ یار شرک تو بنے گا کہیں نہ کہیں پہ جا کے ساتھ, اس کو آپ کرو گے تو, کیونکہ آپ اللہ سے کسی چیز کو بھی بلا تر لے کے جاؤ گے نا, کسی چیز کو بھی اللہ سے اوپر چیز لے کر چلیں گے تو وہ تو آپ کو ڈیفینیٹلی شرک میں جائے گی. یہ اپنی زندگی کا اصول بنا کہ اگر آپ نے پرائورٹائز میں کسی بھی پرائورٹی زندگی کے کسی پہلو پہ بھی اگر آپ نے کسی اور کو ویلیو دے دی یا کسی اور چیز پہ آپ نے فلی ڈیپینڈنٹ کر لیا کہ یار میرا یہ کام وسیلہ رب نے بنانا ہے, وہ چاہے کوئی بھی کسی طریقے سے بن جائے. تو یہی میرا موقف ہے. باقی آپ میری رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور ایگری بھی کر سکتے ہیں, یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا, باقی ساتھ آپ بہتر ایکسپلین کر سکیں گے باقی میرے پوائنٹ آف ویو کو. تو میرا یہی پوائنٹ آف ویو ہے. ہاں بالکل, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. میرے خیال سے جو جتنے بھی گناہ ہیں نا, لیٹ alone jealousy, arrogance اور یہ سب چیزیں, even love which is not a sin, like if you're in love with someone in a positive way, تو ہر ایک چیز کی جو ایکسٹریم ہوتی ہے نا, اگر آپ اس کی ایکسٹریم میں چلے جاؤ تو وہ آپ کو شرک کی طرف لے جاتی ہے. تو دیٹ از وٹ آئی تھنک. اور میں اس کو ریلیٹ کروں گا ابلیس سے. اب میرے مائنڈ میں بہت ایک انٹرسٹنگ کوشچن آیا ہے, اس کے بعد سیشن کو اینڈ کریں گے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کوشچن. سب سے بڑا گناہ وی آل نو از شرک, ٹھیک ہے. کیا ابلیس شرک کرتا ہے؟ اس کا آنسر دینا چاہے گا, کیا یہاں کبھی ابلیس نے شرک کیا؟ اچھا سعد, میں نے جو کوشچن کیا تھا نا وہ اس قصے کے حوالے سے اس لیے کیا تھا کہ شیطان نے حسد کیا تھا, تو مطلب اس نے اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پہ سوال کیا تھا سب سے پہلے. تو مطلب یہ چیز پھر اس سے کوریلیٹ ہوتی ہے نا کہ خواہش نفس جو ہمارے اندر آ جاتی ہے, مطلب کئی باتوں پہ ہم اپنی جو ایگو ہوتی ہے اس سے نہیں نکل پاتے ہیں, تو پھر مطلب خواہش نفس کو ہم ایک طرح سے معبود بھی تو بنا لیتے ہیں نا. تو یہ چیزیں آپس میں ہیں کوریلیٹڈ. ہاں, مجھے آپ کا کوشچن سمجھ آ گیا تھا, اس لیے میں نے اس کی ایگزامپل دی. مجھے پتا تھا کہ آپ نے کوشچن کیوں پوچھا ہے, بیکاز وہ ابلیس والا واقعہ جو ہوا تھا کیونکہ اس کئی جیلسی باتیں ہوئی. ہوتی ہیں نا جی وہ جی ہم ایکسپٹ نہیں کر پاتے ہیں. ہماری جو زندگی کے ٹرومیٹک ایونٹس ہوتے ہیں نا, ہم اس میں یہی ہوتے ہیں کہ نہیں یہ چیز نا اس طرح ہو جاتی, مطلب سب کانشیسلی نا ہم اس پہ ہوتے ہیں, اوپر اوپر سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کیا, لیکن ڈیپ ڈاؤن نا ہمارے اندر وہ ہماری ایگو آ رہی ہوتی ہے. تو اس چیز کو مطلب کیسے ختم کر سکتے ہیں اور مطلب ایکسیپٹینس کیسے لا سکتے ہیں, وہ تھوڑا ویری سا. گڈ کوشچن. اس کا آنسر دیں گی فریحہ. فریحہ جی. پلیز. السلام علیکم, مجھے ذرا کوشچن دوبارہ بتائیں پلیز, میں ڈرائیو کر رہی تھی. ایکسیپٹینس کے متعلق یہ کوشچن تھا کہ مطلب جب ہمارے ساتھ کوئی ٹرامیٹک ایونٹس ہوتے ہیں تو جو سب کانشیسلی ہے نا, ہم مطلب اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پہ کوشچن کر رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا, ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا.
اچھا بسم تو اللہ الرحمن مطلب الرحیم. پہلے تو ایگو یہ کہ ایگو ایگو ہماری، ہم اپنی ایگو سے بول رہے ہوتے ہیں یہ چیز، تو ایگو صحیح ہماری صحیح بڑی سمجھ ہو جاتی ہے نا، تو صحیح. یہ پھر ایکچولی نا مطلب کیا ہے، ہاں میں اس بتاتی پہ ہوں. تھوڑا ایکچولی آپ نا کہ ایکسپلین کر دیں. جی جہاں سے شرک کا معاملہ ہے، شرک کی خفی کی بات چل رہی تھی، وہاں سے شروع کرتے ہیں. خفی مینس چھپا ہوا، ایسا جی شرک جو ہم کرتے ہوئے غور نہیں کرتے. اپنی لائف میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم بہت سے ایسے عمل کر جاتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے یہ تو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اس پر اگنور کرتے ہیں اور کہیں اس پر زور نہیں دیتے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمیں یہ فیل کرا رہی ہے کہ تم زیادہ امپورٹنٹ ہو. اللہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اللہ بہت سی چیزیں ہماری لائف میں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کروانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم اپنی علم کو بڑا سمجھتے ہیں اور اللہ پر تدبر نہیں کرتے. اس طریقے سے ہم بعض اوقات بہت سی چیزیں آپ لے لیں کہ اگر ہم اپنے چہرے میں کوئی رد و بدل کروا رہے ہیں اس کا بھی گناہ ہے، وہ بھی شرک ہے. آپ ایک مصور کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز تم نے ٹھیک نہیں بنائی، میں ٹھیک اس کو کر سکتا ہوں، جو چیز میری غلط ہے وہ میں خود ٹھیک کر سکتا ہوں. شرک خفی میں یہ بھی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو یہ ٹھیک ہو جاتا. یعنی کہ آپ اپنے آپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اتنا میرے اندر اتنے گٹس ہیں کہ میرے اتنی قابلیت ہے کہ اگر میں یہ نہیں کرتا تو یہ ہو جاتا، اگر بارش نہیں ہوتی تو میں پہنچ جاتی. آپ یہ سب شرک خفی میں کہلاتا ہے، شرک خفی کہلاتا ہے. اچھا یہاں بات جو آپ نے کہی وہ آپ کی ایمان سے ریلیٹڈ ہے، تقوی سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کو یہ لگے گا جو کچھ بھی ہوا ہے کہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یوں ہونا تھا تو یوں ہو گیا، یا یہ آپ کو اپنے اوپر محاسبہ کرنا پڑے گا کہ میں جو کہہ رہی ہوں کیا وہ غلط ہے، کیا وہ صحیح ہے، کیا میں اللہ کو کہیں نہ کہیں یہ احساس دلا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں بہت قابل ہوں، یا میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ میں اس چیز کو اچھا سمجھ رہی ہوں اور اللہ کے حکم کو اور اللہ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، اور پھر میں اپنا ایمان میں تقوی کم ہو جاتا ہے. اس پر تدبر کی ضرورت ہے، اس پر اپنے آپ کو کھنگالنے چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں. دیکھیں مجھے بھی بہت سی چیزیں نہیں پتا تھی، لیکن جب پتا چلی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ الفاظ، زبان، جبھی تو کہا گیا ہے کہ زبان کو اگر آپ نے اپنی مضبوط کر لیا یا اپنی زبان کی حفاظت کر لی تو آپ گواہی ہے جنت میں جانے کی. رائٹ؟ تو آپ کو بولتے ہوئے نہیں پتا چلتا کہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، فار ایگزامپل میرے ساتھ ہی ہونا تھا، اس کا مطلب میرے اندر میں تو جاؤں گی جہنم میں، یا میری تکلیفیں پریشانی میرے لیے ہیں، مصیبتیں میرے لیے ہیں، یا پھر اللہ کو میں ہی دیکھی تھی. بہت سی سے پوائنٹس سے جو میرے دماغ سے بھی نکل گئے جب آپ لوگ سب باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں تدبر کی ضرورت ہے، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ شرک خفی کہاں کہاں آتا ہے. ہم بعض بیماریوں کو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مل گیا، یہ ڈاکٹر اتنا اچھا اس نے کیا. مجھے کس نے بتایا اور انہیں ایکسپلین کیا تھا کہ یہ بھی شرک خفی ہے. کتنا ضروری ہے اپنے زبان کی اور اپنے سوچ کی حفاظت کرنا. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، پتہ ہے، اور ہم بہت بلیس ہیں اس سینس میں. لیکن میں کہتی ہوں ہم سے زیادہ بلیس وہ لوگ ہیں جو یہ دین کو صحیح سوچ کر ہیں، ان کو پتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے، اور وہ اتنے فوکسڈ ہے کہ ان کو پتا ہے ان کو کب کیا بولنا ہے، کس طریقے کی بات کو کس طرح آگے لے جانی ہے، اور اللہ کو کس طرح ایکسپلین کروانا ہے دوسروں کے آگے. کیونکہ جب آپ جو نان مسلم ہوتے ہیں وہ جب آپ سے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے تو یہ بھی ہوتا، تم لوگوں کے یہ بھی ہوتا، تو ہم اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ایمان اور ہم لوگوں کے تقوی اتنے بٹے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کی سوچیں اتنی بٹی ہوئی ہیں کہ کوئی کچھ کر رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کس چیز کو صحیح سمجھتا ہے، کوئی کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہے. اس میں میں یہ کہوں گی تدبر بہت ضروری، کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جب پہاڑ پر بیٹھ کر سوچتے تھے، تدبر کرتے تھے، ان کے پاس تو کوئی قرآن نہیں تھا، ان کے پاس تو کوئی آیت نہیں تھی، کوئی بتانے نہیں آتا تھا ان کو، تو انہوں نے سوچ کر
جب انہوں نے سوچا تو اللہ نے ان کی مدد کی. تو کہتے ہیں کہ جو عبادت کرنے والے جو سوچ کر عمل کرتا ہے نا وہ عابد پر بھاری ہے جو عبادت کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے الفاظوں کا، اپنی دعاؤں کا، اپنی سوچ کا، اور پھر اپنے ایمان کو کیا کہتے ہیں کھنگالنا چاہیے کہ ہم تقوی اور ایمان کے کس معیار پر ہیں. ابھی کیا بات چل رہی تھی جس پہ کہا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم صحابہ کی بکس پڑھ کر یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اتنا ایمان اور اتنا تقوی تو کر دے، اتنا مضبوط کہ ہم ایٹ لیسٹ ہم اپنے منہ سے کوئی شرک خفی کی میں بات کر رہی ہوں. ہم کتنے بڑے بڑے شرک کر جاتے ہیں، شرک خفی تو پھر بعد میں آتا ہے. شرک خفی تو ہم ابھی بات سے بات نکلی تو ہم ڈسکس کرنے، ورنہ اگر ہم شرک ویسے بولیں تو میں آپ کو انگلیوں پہ گنا دوں گی ہم کتنا شرک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس اس کی وجہ یہ ہے جو آپ نے کہی کہ ہم کو اپنی سوچ ڈائریکشن صحیح کرنی ہوگی اور اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور ہمیں جھکنا ہوگا، ہمیں آگے والے کی بات کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اگر ہمیں کوئی صحیح بتا رہا ہے ہمارے ہی اپنے ایج گروپ میں سے، تو ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ بات صحیح ہے، واقعی ہم ایسا کرتے ہیں اور ہمیں اس سے دور ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ بھی ایک ہمارے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے کسی کی بات کو ایکسیپٹ بہت مشکل سے کرتے ہیں، جو کہ یہ جب کوئی چیز سخت ہوتی ہے تو اس کے اندر پانی جذب نہیں ہوتا، جب جو چیز نرم ہوتی ہے تو وہی چیز لیتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں. بالکل فریحہ آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا، اسپیشلی شرک کو، اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہوئی. یہ شرک خفی والا کانسیپٹ جو ہے یہ بہت سے لوگوں کو شاید نہیں پتا تھا، تو وہ بھی کلیئر ہو گیا. تھینک یو سو مچ. اور اس کے بارے میں اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ اینی تھنگ؟ اوکے، تو سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. بائی دا وے ہاؤ واز دا سیشن؟ ہوپ فلی اچھا ہوگا. اوکے، اللہ حافظ. امید کرتا ہوں ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا سیشن سے، اور نیکسٹ سیشن میں ملتے ہیں انشاءاللہ with another verse of the Quran. اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھیے گا. بائے.